وابستہ ہیں. اس طرح ہمارے چند اور اچھے شعراء ہیں، اقبال نوید صاحب ہیں اور ایسے ایسے لوگ جو ہیں. تو نعیم حیدر صاحب آپ کے شعر کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جی ابتدا میں نے کالج کے زمانے میں میں نے پہلا شعر کہا تھا کہ مداوا کیا کروں اے ستمگر محبت تیرا، مداوا کیا کروں اے ستمگر محبت تیرا، لحد میں بھی اس کے ہجر نے تڑپا دیا مجھے. واہ واہ واہ. تو یہ پہلا شعر تھا، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے. جی جی. تو پھر یوں یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا، ایسا جاری رہا. تو کچھ عرصے میں نے درمیان میں گیپ بھی رہا، کیونکہ یونیورسٹی میں جب پنجاب یونیورسٹی میں گئے وہاں پہ بھی اکثر ایسے جو ادبی پروگرام منعقد کیے جاتے تھے جس میں شرکت کا موقع بھی ملتا تھا. تو پھر جب یہاں برطانیہ آمد ہوئی تو برطانیہ میں آ کے چونکہ پھر ایک نیا ماحول، نئے لوگ، تو ایک اجنبی سی فضا محسوس ہونے لگی، تو جس سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگا. تو کچھ عرصہ پھر اس کیفیت میں بھی کچھ اظہار بہت سی چیزیں، بہت سی، کیونکہ ایک شاعر جو ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کا جو مشاہدے کا جو عمل ہے وہ رکتا نہیں رکتا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ مشاہدوں کو وہ لفظوں کی آہنگ میں ڈھال کے وہ اپنا اظہار کرتا ہے. تو کچھ ایسے مشاہدے ہوتے ہیں جو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ خیال میں، تخیل میں کہیں نقش ہو جاتے ہیں. تو جو ہی وقت گزرتا ہے تو ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب وہ اپنا اظہار چاہتے ہیں وہ مشاہدات. بالکل. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. کچھ عرصہ میں نے شاعری نہیں بھی کی، لیکن پھر ایسا کچھ لوگوں نے یہ. اچھا ایک بات مثلا ادب سے جی عام آدمی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ پہنچتا ہے، مفید ثابت ہوتا ہے کسی کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادیب، شاعر، دانشور کہہ لیں کچھ بھی، جی، وہ ان کا معاشرے میں ایک بہت اہم مقام ہوتا ہے. بے شک. اور قوموں کو ایک صحیح جہت پہ ڈالنے کے لیے، ایک صحیح ڈائریکشن پہ، ایک صحیح سمت پہ ڈالنے کے لیے وہ اپنا ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو ہمیں بے شمار ایسے نام ملتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی، عوام کی سوچیں تبدیل کی ہیں. اور یہ عمل میرے خیال میں تقریباً ہر دور میں جاری رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں شاعروں کو، ادیبوں کو، دانشوروں کو پوری احساس ذمہ داری سے قوم کو ایک دوبارہ ایک نئی منزل کی طرف جو ہے وہ گامزن کرنا ہوگا، ایک نیا راستہ دکھانا ہوگا. کیونکہ آج کل جو حالات ہیں گرد و نواح میں آپ دیکھ لیں، پورے ایک دنیا کے سیناریو کو اگر آپ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو بہت سے لوگ بہت سی الجھنوں کا اور مسائل کا اور پریشانیوں کا شکار ہیں. تو ایسے میں کسی مسیحا کی ضرورت تو ہے، کیونکہ وہ اس میں ایک میری کتاب میں ایک شعر ہے جس پہ اسی سے انسپائر ہو کے میں نے لکھا تھا کہ پابہ زنجیر ہے پھر سے مسلمان حیدر، پابہ زنجیر ہے اب پھر سے مسلمان حیدر، منتظر پھر سے ہے شاید کسی ایوبی کا. تو یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے نعیم حیدر صاحب کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ جی اس میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں نے اس چیز کو بہت شدت سے محسوس بھی کیا ہے. کیونکہ کتاب سے رغبت نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ علم سے بہت دور چلے گئے ہیں، اپنی ثقافت سے دور چلے گئے ہیں، اپنی روایات سے، اور ان کی ہماری جو جڑیں ہیں ان سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں. تو کتاب ایک ایسی دوست ہے کہ جس سے آپ کو ایک علم کے سمندر میں غوطہ زنی کا موقع ملتا ہے. تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کے جو احساس کے ساتھ میں نے اپنی ایک یہاں پہ ایک میری غزل ہے جس کا جو مطلب ہے وہ اسی سے میں نے شروع کیا ہے اس کا کہ تم اپنی سوچوں میں روشنی کر لو، اپنی سوچوں میں روشنی کر لو، تم کتابوں سے دوستی کر لو. اپنی سوچوں میں روشنی کر لو، تم کتابوں سے دوستی کر لو، اور بن کے انسان کیا دیا تم نے، آؤ اب خود کو آدمی کر لو. تو ایسی چیزیں جو ہیں ہم محسوس کرتے ہیں، اور جو محسوس کرتے ہیں انہیں اپنے لفظوں کی شکل میں عوام تک پہنچاتے ہیں. چلے ممتاز عوان صاحب سے پوچھتے ہیں نعیم حیدر صاحب کے بارے میں کچھ، کہ یہ تو اردو شاعری کرتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ فخر پٹوار آپ کو کہا جاتا ہے. تو ممتاز صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں پہ اردو شاعری کو؟ آپ کا تو ماں بولی سے بہت گہرا رشتہ جڑا ہوا ہے، تو اردو شاعری کا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مقام ہے؟ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ بہت سلامت رکھے جتنے بھی میرے اس وقت پرانا برا سن رہے ہیں.
اور بالخصوص ملک لیاقت صاحب سارے نے خدمت اسلامات کرنا اور میرے عزیز محترم عزیز بھی ہیں تو محترم بھی ہیں نعیم حیدر صاحب کیا بات میں تقریباً ادھا سو گیا سا لیکن انہوں نے شرم میں جگایا اور انہوں نے شاعر کا دیکھو نا جی مقصد یہی قوم کہ شاعر کی شعر ہی جگا سکا تے انہوں نے اشعار ماشاءاللہ سنے نا اور مزید سن سا تو اس طرح کہ اردو شاعری نہ مطلب کہ متنازع جی گل ہو رہی ہے جی کچھ لوگ بڑے متفق نو کہنے کہ اردو نے بڑی خدمت ہو رہی ہے یورپ وچ برطانیہ وچ امریکہ کچھ لوگ دے اس چیز نے کہنے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہویا سو بہرحال اس سلسلے چل رہے ہیں جس سے مذہبی اصا کہہ سکنے جی مذہبی ساری خدمات کہ کوئی کہہ سن جی ٹھیک ہے بڑا کچھ ہو رہا کوئی کہہ سن جی نہیں جی ہمیں تو بالکل ٹھیک ہے جڑے انہوں نے کہنا کہ کتاب نہ دوستی ظاہر ہے کہ روشنی تو ہی مل سی کہ اگر کتاب نہ دوستی کر سو وہ کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب سے لے کے عام کتاب تک وہ سلسلہ ہے ممتاز اوانی کتاب تک لیکن ممتاز صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ مارکیٹ دے وچ کچھ دوستاں مطلب کتاباں آ بھی بہت ساریاں گئی ہیں جی 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 کہ اگر رستے تے بھی کتاب پاندی ہے تو گمراہ بھی کتاب ہی کردی ہے تے او دی اسی تمیز کس طرح کریں گے کہ بھی یہ کتاب پڑھنی چاہیے کتاب تو پرہیز کرنا چاہیے جی 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 تو ڈیپینڈ ہے کہ پڑھنے والا جڑا اس نے تو بھی ڈیپینڈ ہے نا جی وہ تو بڑا اچھا کہ کتاب جڑی ہے تمہیں روشنی میں دینی ہے اور کتاب جڑی ہے پھر پڑھنے والے پہ جی مطلب ذمہ داری ہونی ہے جس کی ذمہ داری بھی آج کل کیا جا رہا ہے ذمہ داری بھی کیا جا رہا ہے اکثر ذمہ داری سن رہے ہیں جی جی تو ذمہ داری جڑی ہے نا وہ بھی اس نے تو ہونی ہے کہ آیا تو اس نے جو کیا کرنا چاہنا ہے جی جی تو بہرحال یہ ہے کہ بے انتہا مشکور میں پہلے دسیا سی کہ میں ادھا ستا ہاں اس واسطے پتہ نہیں تس نے سوال کرا کہ جڑا جاگدا حصہ نا وہ ذرا گل بات کرو نا بہت شکریہ بڑی بات اچھا بہت اچھی گل کی جڑا جاگنا حصہ اس نے گل کرو جی جی اللہ خوش رکھے بڑی مہربانی تھوڑیاں محبتاں کے فخر پٹھوار اچھا شاعری دے نال ممتاز صاحب گائکی دا جی 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 بہت مطلب جوڑ لازم و ملزوم نے کہ جس طرح فیض احمد فیض صاحب دی کہ گلوں میں رنگ بھرے تے مہندی حسن خان صاحب نے گائی ہے ہن پتہ نہیں شہرت دوام مہندی حسن نے فیض صاحب نے بخشیا ہے یا فیض صاحب نے مہندی حسن نے بخشیا ہے کہ دونوں ہی مقبول تے نعیم حیدر صاحب دا کلام خلیل صاحب نے گایا تے خلیل صاحب نے پوچھاں گے خلیل صاحب بہت سارے شعرا تسی ماشاءاللہ اس سنگر دی اپنی چوائس ہوندی ہے کہ میں کیڑا کلام گاواں یا وہ مجموعے تسی دیکھدے رہندے ہو شاعری سامنے آندی رہندی تہاڈے تے جڑی تانوں مطلب کلک کردی ہے کہ دل نو کچھ چبن جہی ہوندی ہے کہ میں اینو گاواں تے پھر تسی اس شاعر دے مطلب پورا مفہوم چ اتردے ہو کس طرح پھر اودی دھن تیار ہوندی ہے تے تہاڈی اپنی پسند ہوندی چوائس ہوندی یا شعر خود کہندے نے تانوں مجبور کردے نے تقریباً تسی شفیق بھائی خود ہی